پاس ایک موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، جس کے اوپر واٹس ایپ پہ وہ آپ سے کام لے لیں اور کام کر لیں. تو اور پھر مڈل مین جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو مڈل مین ہوتا ہے یا کہہ لیں مڈل وومن، وہ آپ سے کام لے گی، آگے دے گی، لیکن وہ ساری جو اجرت ہوگی اپنے پاس 80% رکھے گی اور 20% ان خواتین کو دے گی. تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ خواتین ایک دفعہ آپ کا لے لیں گی کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں کام پکڑیں گی. وہ کہیں گی کہ ہمیں بہت کام مل رہا ہے اس میں، تو ہم نہیں کام کریں. تو ان چیزوں کو سولو کرنا، سارٹ کرنا، بیچ میں سے مڈل مین کو نکالنا اور ڈائریکٹلی آرٹیزنس کے ساتھ 1-on-1 کام کرنا، یہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، جو کہ میں نے 1 سال گاؤں کے چکر لگا کے اور میں نے ساری خواتین کے ساتھ ایک اپنا نیٹ ورک، انڈیویجول نیٹ ورک قائم کیا اور ان کو ٹریننگ سی. تو الحمدللہ مشکل تھا لیکن یہ ہو گیا. اور اس میں یہ ہے کہ میری اپنی اسٹرگل یہ تھی کہ میں جیسے کہ گاؤں جانا ہوتا تھا تو صبح کے ٹائم، صبح فجر کے ٹائم پہ جو ٹرین ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے جانا اکیلے، اور اسی دن ہی کام سارا کروا کے، سیمپلز دے کے، مال ان کو پرووائڈ کر کے، تو پھر اسی دن ہی واپس آنا رات کی ٹرین پکڑ کے، جو کہ عموماً لاہور میں 12 بجے رات کو ہوتی ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا گھر سے نکلنے کے لیے. جب آپ کوئی چیز پروڈکٹ بنوا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی آؤٹ آف دا باکس کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ادھر سے سامان اٹھایا، ادھر سے آ گیا، آپ کے گھر کے ایڈریس پہ سامان پہنچ گیا، مال پہنچ گیا، آپ نے آگے سیل کر دیا، وہ ایک ایزی ٹاسک ہوتا ہے. لیکن پروڈکشن کرنا اور لوگوں سے کام کروانا اور گاؤں کے آرٹیزنس کو، خواتین کو لے کے پروڈکٹ بنوا کے یہاں پہ لا کے اس پروڈکٹ کو مزید کمپلیٹ کروانا، تو یہ اس میں چیلنجز کافی زیادہ تھے. لیکن الحمدللہ چیلنجز پڑھتے ہیں، سارٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوتا ہے کہ انسان چیزوں میں سے نکل آتا ہے. مشکلیں پڑی مجھ پر اتنی کہ آسان ہوگی. اور ریاضی میں ہم اکثر سوال دیکھا کرتے تھے جس کی عبارت بہت بڑی ہوتی تھی مگر جواب اس کا صفر آتا تھا. تو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. مشکلات ہی انسان کا جو جوہر ہے اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ گاؤں جاتی تھیں، تو یہ اپنے تائیں ایک جہد مسلسل تھا کہ اتنا سفر طے کرنا اور پھر نئے سرے سے کسی کو سکھانا جو بالکل اس کام سے ناواقف ہے. تو اس سفر کے دوران میں آپ نے سیکھا کیا؟ اس سفر کے دوران میں نے یہ سیکھا کہ ہم جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایبلٹیز یا صلاحیتیں دے دی ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی لائف میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، تو وہ ہمیں اس آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے. ہمیں وہ امپیکٹ ڈالنا بڑا ضروری ہے. اس کی میں اس طرح مثال دوں گی کہ میں نے جب اپنی خواتین کو ٹرین کرنا شروع کیا تو ان کے پاس بیسکلی ان کے بچوں کی فیس، اور گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت مخدوش حالات ہوتے ہیں. خواتین کے پاس وہاں پہ کام بھی نہیں ہے، مرد حضرات بھی زیادہ تر گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، بہت کم محدود کام ہوتا ہے یا پھر آؤٹ آف دا سٹی کام جا کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس پیسے کی بھی کمی ہے، ان کے پاس تعلیم کی بھی کمی ہے. تو جب میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، ٹرین کرنا شروع کیا، تو ان کو میں نے انسینٹیو بھی یہی دیا کہ تم کنٹینیوس کام ملے گا، تم محنت سے کرو گی تو نہ صرف تمہارے بچوں کی فیس نکلنا شروع ہو جائے گی بلکہ یہ ہے کہ تمہارا اپنا لائف سٹائل بھی بہتر ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ مجھے کہنے میں بہت خوشی ہے کہ میرے ایک چھوٹے سے کنٹریبیوشن سے جو بھی خواتین میرے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ ماشاءاللہ اب اتنی خود کفیل ہو گئی ہیں کہ ان کے پاس اپنے فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اور ان کے ہسبینڈ پہلے جس طرح ان کے گھر کے معاملات میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا تھا، اب ان کے ہسبینڈ ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، گھر میں بیٹھ کے ہی وہ کام کر رہی ہیں اور ان کو کام بھی مل رہا ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے فیس بھی نکالی ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن جو ہے نا کرنا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ
یہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے جو کہ ہمیں کام کرنے کے پلیئر کے علاوہ معاشرے میں امپیکٹ ڈالنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو یہ مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے۔ آپ نے لیدر بیگ بنانے کا ہی فیصلہ کیوں کیا؟ کیا کچھ کپڑے کا آپ بیگ نہیں بنا سکتے تھے؟ جب میں نے کام سٹارٹ کیا، میں نے لاہور کے ایک بہت معروف فیشن انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے کورسز کیے، تو میں نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ میں نے یہ دیکھا کہ ہم خواتین جو ہیں، پاکستان کی خواتین، انڈیا کی خواتین، یہ بیسکلی ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہے، اور ہر خاتون جو ہے وہ فن، آرٹسٹک اور ڈرائنگز اور کپڑے بنانا اور ڈیزائننگ کرنا اس میں ماہر ہے۔ تو اتنا سیچوریشن ہے ٹیکسٹائل کے اندر اور کپڑے کے فیلڈ کے اندر، ہر لڑکی بہت اچھی ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ کنسیپٹ آیا تھا کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے لیدر کی جس کے اندر خواتین بہت برائے نامی ہیں، اور اگر اس میں کام کیا جائے اور اس کے اندر اس طرح کام کیا جائے کہ جو پاکستان کی مصنوعات ہیں لیدر سے ریلیٹڈ بیسک مصنوعات کے طور پہ بائی جاتی ہیں یا خام لیدر جاتا ہے، تو کیا میں اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکتی ہوں؟ تو میں نے اس کے اندر امبرائڈری کو انٹروڈیوس کروایا، ہاتھ کی کڑھائی کو، ریشم کے دھاگے سے ہاتھ کی کڑھائی لیدر کے اوپر۔ تو یہ میرا جو ایک ویژن تھا، مجھے اس وقت لگا کہ یہ ایک یونیک ویژن ہوگا، اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا پاکستان میں، اور اس سے نہ صرف مجھے لگتا ہے کہ میں پاکستان کے لیدر کو ایک جدت دوں گی، بلکہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں جن کے ساتھ میں مل کے کام کر رہی ہوں، ان کی ہنر کو بھی میں آگے لے کے آؤں گی، سامنے لے کے آؤں گی، اور یہ بہت اچھا میرے لیے ثابت رہا، کیونکہ اسی ڈفرینٹ فیلڈ کی وجہ سے مجھے بہت پذیرائی ملی، مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، میرے بیگس باہر بھی جاتے ہیں، اور میں نے ٹیکسپو بھی کیا، جو کہ ایک ٹیکسٹائل اور لیدر سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن ہوتی ہے، اس میں انٹرنیشنل 500 بائرز آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو اس کام کو دیکھا، لیدر کے بیگس کو، ہینڈ امبرائڈرڈ لیدر کے بیگس کو، تو وہ بہت پذیرائی ملی، اور مجھے یہ اس وقت فخر محسوس ہوا کہ میں نے جو چوز کیا تھا لیدر کو اور ہاتھ کی کڑھائی کو، وہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ یہ بتائیے گا کہ لیدر کا جو بیگ ہے اس کی خاص کیا پہچان ہے کہ یہ لیدر کا بیگ ہے؟ اب لیدر کے بیگ کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ لیدر کا بیگ ایک اس کی لیدر کی خاص اسمیل ہوتی ہے۔ لیدر کو اگر آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کو جلا کے دیکھیں گے، کسی ایک چھوٹا سا ساتھ میں انہوں نے سویچ دیا ہوتا ہے ساتھ میں، اگر وہ لیدر کا ہے، اگر آپ اس چھوٹے سے سویچ کو جلا کے دیکھیں گے تو آپ کو اسکن کے جلنے کی اسمیل آئے گی۔ اگر وہ ریگزین ہے تو ریگزین تو ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو کہ پولی یورینائل سے بنا ہوتا ہے، تو وہ جب جلتا ہے تو کیمیکل کی اسمیل آتی ہے۔ تو یہ ایک خاص فرق ہے، اگر آپ لیدر لینے جا رہے ہیں تو اس کے اندر کیمیکل کی اسمیل نہیں ہوگی، اس کے اندر ہائٹ کی اسمیل، اسکن کی اسمیل ہوگی، اور گرین سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ لیدر کی دوسری سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر ایسا ایکسپوز ہے لیدر بیگ یا جیکٹ کا کوئی ایسا پارٹ جس میں اس کی نیچے کی سطح نظر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر بال ہوں گے، جیسے اسکن کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو لیدر کی بھی جو دوسری سطح ہوتی ہے اس پہ بال ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک لیدر کا گارمنٹ ہے۔ جبکہ جو ریگزین ہے وہ دونوں سائڈ پہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جیسا اوپر سے ہے سرفیس وہ لگے گا بالکل لیدر کی طرح، لیکن نیچے آپ اس کے سرفیس کو دیکھیں گے ایگزیکٹ وہی لیدر کی طرح کا ہی سرفیس نظر آئے گا، اوپر نیچے سے ایک جیسا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی فرق ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اسمیل سے آپ اور جلنے کے ٹیسٹ سے ضرور چیک کریں کہ یہ لیدر ہے۔ آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ میں نے اپنی جو مصنوعات ہیں ان کی مختلف جگہوں پر نمائش بھی کی، تو یہ بتائیے گا کہ نمائش کسی بھی فنکار کے فن پارے کی یا اس کی مصنوعات کی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ نمائش
ہمارے لیے ایک فورم ہے جہاں پہ ہم نہ صرف اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو دکھاتے ہیں، لوگ بائی بھی کرتے ہیں اور لوگ پذیرائی بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی خرید رہا لیکن وہ آ کے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آکسیجن کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی دوران گفتگو بات کی کہ ریشم کا دھاگا آپ استعمال کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کڑھائی کے لیے الگ سے آپ نے کچھ کاریگر متعین کیے ہوئے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ سلسلہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو نو ڈاؤٹ پاکستان کی خواتین کے ہاتھ میں اتنی صفائی ہے، ان کے ہاتھوں سے جو ایک ٹانکا نکلتا ہے اتنے نفاست کے ساتھ وہ کرتی ہیں کام، اتنی صفائی کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ اگر وہ کوئی پھول بناتی ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک ریئل پھول ہے۔ تو ان کو ٹرین کرنا، ان کو یہ سکھانا کہ کام کس طرح آپ نے اس طرز کا کرنا ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ کے اندر ایک عام مصنوعات کی طرح نہ لگے بلکہ ایک اسپیشلائز ایک لگژری پروڈکٹ کی طرح لگے، یہ سمجھانا، کلر کنٹراسٹ سمجھانا، کلر اسکیم سمجھانا، اور یہ چیزیں ساری ان کو ٹرین کرنی پڑی۔ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان کو صفائی کا بتانا، کیونکہ جو لیدر کے اوپر امبرائڈری لگے گی اگر اس کے اوپر کوئی بھی قسم کا داغ دھبا یا کوئی بھی اسمیل، یا جیسے گاؤں میں عام طور پہ اچار اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ پڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کا ہاتھ لگ گیا، تو یہ بھی گائیڈ کرنا کہ آپ نے کس طرح اس کو کام کو لے کے چلنا ہے، آپ نے اس کو بالکل اس طریقے سے کام کرنا ہے، ایک صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے مٹی سے دور اور بچوں سے دور، تاکہ آپ اس کو کیونکہ آپ اس کو دھلا ہی نہیں کر سکتے، جب ایک دفعہ امبرائڈری ہو جاتی ہے کسی بھی اس کے اوپر پیچ کے اوپر تو آپ اس کو دھلا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ اس کی ساری مینٹیننس کا طریقہ کار بتانا، تو وہ لیکن بہت کوئک لرنر ہوتی ہیں، سیکھ جاتی ہیں فوراً، اور انہوں نے کچھ ہی عرصہ لگایا ہوگا، ماشاءاللہ وہ بہت اب ٹرینڈ ہے، بلکہ وہ اب ان کو کوئی بھی ڈیزائن دیا جائے تو وہ اس کے اندر سجیشنز دیتی ہیں، بڑے اچھے سجیشنز دیتی ہیں کہ یہ اس طرح کر لیں، اس میں زمین کا رنگ اس طرح کر لیں، یہ کمبینیشن کر لیں، ان کو خود بھی اچھا لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب وہ ایک پروڈکٹ کے طور پہ بنا ہوا دیکھتی ہیں بیگ جو ان کے ہاتھ سے امبرائڈری ہوئی، تو وہ بہت اس کے اوپر فخر محسوس کرتی ہیں۔ لیدر کے بیگ تیار کرنا بہت نفاست اور بہت باریکی کا کام ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس کام کے دوران میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل مرحلہ جو میرے نزدیک ہے، میں اپنے طور پہ اپنے اینڈ پہ اگر بات کروں گی تو ڈیزائن کرنا اور پیٹرن جو بنانا، وہ میرے نزدیک سب سے مشکل ہے۔ باقی جب ہم اس کو بننے کے لیے دے دیتے ہیں، ہمارے اسپیشلائز ماسٹر صاحب ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں، لیدر کی سلائی کرتے ہیں، وہ اپنے فیلڈ کے اتنے ماہر ہیں کہ ان کو آپ کام پکڑائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ضرور چیلنج ضرور کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، تو لیکن یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ٹیم اس طرح کی بن گئی ہوئی ہے کہ کام ایک دوسرے کا مل کے کرتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ میرا کیونکہ ڈیزائن ہے تو میری ہی فائنل سے ہے، وہ جو اگر مجھے سجیشن دیتے ہیں میں ان کے سجیشن کو ضرور امپلیمنٹ کرتی ہوں، اور ہم مفاہمت کے ساتھ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ لیکن جو مجھے لگتا ہے سب سے جو بیسک سٹیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے لیدر بیگ کی کنسٹرکشن کے اندر، اس کا خاکہ بنانا، جسے کہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں خاکہ بنانا، یا پیٹرن کٹنگ۔ پیٹرن اگر آپ کا ایگزیکٹ ہوگا، پیٹرن بنانا ایگزیکٹلی میتھمیٹکس ہے، جیومیٹری ہے، آپ کو بالکل میجرمنٹس سینٹی میٹر بلکہ ملی میٹرز کے اندر لینی پڑتی ہیں، تو وہ بہت ایک اس کے لیے آپ کو بڑی مہارت چاہیے اور بہت سکون سے کرنے والا کام ہے، وہ مشکل کام ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کا ایک خاکہ تیار کرنا ہوتا ہے، تو خاکہ تیار کرتے وقت کن چیزوں کو ملحوظ خاطر آپ رکھتی ہیں؟
جب ہم خاکہ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ اگر میں کوئی بیگ ڈیزائن کرنا چاہ رہی ہوں تو سب سے پہلے میں ایک بیسک اس کی ایک فارم بناتی ہوں، اس کے اوپر کاغذ کے اوپر اخبار کے کاغذ کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ جوڑ کے، جس سے مجھے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بیگ کی ایک فارم ہے، اور اس کو پھر جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اس رف میجرمنٹس کو لے کے ایک خاکہ تیار کرتے ہیں جو کہ ایک رف ڈرافٹ ہوتا ہے. پھر اس کو ایک دو اس کے اندر دوبارہ ریویژنس کی جاتی ہیں، اور پھر اس پیٹرن کو مزید اس کے اندر ریفائنمنٹ کی جاتی ہے. اور وہ ریفائنمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب بیگ نے جڑ جانا ہے، تمام سلائیوں کے مارجنز جب ہو جائیں گے تو کیا وہ ایک نفیس فارم میں آپ کے سامنے بن کے آئے گا، یا اس میں کہیں نہ کہیں جھول یا کچھ نہ کچھ رہ جائے. تو یہ سارا کنسٹرکشن کا جو کام ہے نا، جو پیٹرن بنانے کا کام، یہ کافی امپورٹنٹ کام ہے، اور اس کے اندر جیومیٹری انوالو ہے. یہ کافی امپورٹنٹ طریقے سے کرنا چاہیے. بس ہم بیسک اپنا اسکیل جو ہے اس کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں، اسکیلس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور لیدر کے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے بناتے ہیں. اور میں نے جہاں سے سیکھا ہے، میرے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا، اور بیسکلی انہوں نے ہمیں جیومیٹری پڑھائی تھی کہ کس طرح آپ نے 90 کا اینگل میک شور کرنا ہے کہ آپ کی لائن اسٹریٹ ہو اور آپ کی سلائی پھر اسی طرح اسٹریٹ آئے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ملحوظ خاطر رکھنی پڑتی ہیں، لیکن بیسکلی آپ کی میتھمیٹکس، بیسک میتھمیٹکس اور جیومیٹری جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، تو آپ ایک اچھا پیٹرن میکنگ کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی ہے جیومیٹری کی، تو سب سے مشکل زاویہ کون سا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ایک جنرلی آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے فن کے اعتبار سے جب آپ تیار کرتی ہیں بیگ وغیرہ. 90. وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے بیگ کی دو سائڈس ہیں، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ. اگر آپ اپنا پلین 90 کا اینگل نہیں برقرار رکھ پائے نا، تو آپ کا 1 ڈگری کا مارجن بھی بیگ کی کنسٹرکشن کو خراب کر دے گا. بیگ کی کنسٹرکشن خراب ہوگی تو بیگ جب بن رہا ہے تب نہیں پتہ چلے گا، لیکن جب پکڑنے والا خریدار جب پکڑے گا تو اس کو اس وقت ہی پتہ چلے گا کہ آف ہے، اس کے اندر سم تھنگ از آف. تو 90 کا اینگل جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو مینٹین رکھنا، اس کی وہ کٹنگ کو مینٹین رکھنا کہ سارے اینگل برابر رہیں، وہ سب سے مشکل ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ہینڈ اسٹچ بیگ بنایا جو کہ راؤنڈ تھا، سرکل. تو سرکل بیگ کی جو ہے کٹنگ وہ بھی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جب ہم لیدر کو کاٹتے ہیں اور اس کو ہم نائف سے کاٹتے ہیں، اس کو کینچی کے ساتھ نہیں کاٹا جاتا، موسٹلی نائف کے ساتھ ہی کاٹا جاتا ہے. تو وہ جو سرکل کرنا، اس کو چھوٹے 1 سینٹی میٹر کے ایجز بنا کے آپ نے سرکل پورا ایک لے کے جانا ہوتا ہے. راؤنڈ بیگ بنانا بھی ایک مشکل کام ہے. تو 90 میں جنرلی کہہ رہی ہوں، لیکن اوور آل 360 آ جائے گا سرکل کے اندر. 360 کا سرکل کا جو بیگ آپ نے کٹ کرنا ہے وہ مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے دائرے کی شکل کا ایک بیگ تیار کیا جو کہ خاصا مشکل کام ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ اس کو تیار کر رہی تھیں تو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اس کو کینچی سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ چاقو سے کاٹا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا آ جاتا ہے؟ معاملہ تو کاٹنے کا ہے. جو لیدر کی جو ہے نا کٹنگ تھوڑی پریسائز ہے. جب ہم چاقو کے ساتھ یا جو ایگزیکٹو نائف ہوتا ہے اس کے ساتھ جب لیدر کو کاٹتے ہیں تو ہم بہت mm لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. کینچی جو ہے نا، کینچی جب آپ ایک ٹیکسٹائل یا کپڑے کے اوپر جب کاٹتے ہیں تو وہ سیدھی چلتی ہے. لیدر کے اوپر وہ سیدھی نہیں چلتی، مطلب اس کے اندر جھول بھی ہوتا ہے اور تھوڑا پریشان کن قسم کا مٹیریل ہے. تو کینچی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی اس کی کٹنگ کو. تو ہم سپورٹ رکھ کے اور اس کو کٹنگ کرتے ہیں ایک سائڈ کے اوپر فٹ رکھ کے اور دوسری طرف سے دباؤ ڈال کے، تو اس کو اس کے ساتھ کٹ کرتے ہیں نائف کے ساتھ تاکہ ایگزیکٹ ہماری میجرمنٹ آ جائے.
یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنا عرصہ یہ کام سیکھا؟ میں ریسرچ تو میں نے اراؤنڈ 2020 شروع کر دی تھی اس کے اوپر. کام تو میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ سے سیکھا تھا، تقریباً 6 منتھ کا کورس تھا، اور اس کے بعد میں نے سیلف لرننگ بہت کی. میں نے یوٹیوب ویڈیوز سے بہت لرن کیا اور پھر ہینڈ آن پریکٹس کرنا شروع کی. اور اس میں لرننگ کرو روز ہی ہے. اب روزانہ کوئی نئی چیز آپ کو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ پتہ چلتی ہے، پھر آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آسان ہے، یہ تو مجھے شاید میرے سے ہو جائے، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیک انوالو ہے. تو ٹیکنیک، لرننگ ٹیکنیکس آپ سیکھتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ مجھے 5 سے 6 سال تقریباً اس کو لرن کرنے میں، اس پوری فیلڈ کو لرن کرنے میں لگ گئے ہیں. اب میں ہینڈز آن ہینڈ اسٹچ کی پریکٹس کر رہی ہوں، جو ہاتھ سے سلائی ہوتے ہیں بیگس، کیونکہ میں نے اوور دا کورس آف ٹائم یہ آبزرو کیا کہ ہاتھ کی سلائی کے جو والٹس ہیں اور بیگز ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ملٹی ٹائمز زیادہ قیمت ہے جو کہ مشین سٹچ کی نسبت. تو اگر میں انٹرنیشنل کی طرف کبھی جاتی ہوں تو مجھے ہینڈ سٹچ والا ماڈیول جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ ہاتھ کی سلائی کے والٹس، بیگس اور ایکسیسریز جو لیدر کی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں. تو میں اس پہ پریکٹس کرتی ہوں. میں روزانہ اپنا 4 سے 5 گھنٹے لیدر کی سٹچنگ کے اوپر، ہاتھ کی سٹچنگ کے اوپر ضرور وقف کرتی ہوں. اس سے یہ ہے کہ میری لرننگ کرو جو ہے نا انکریز ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ وہ خواتین جو آپ کی طرح لیدر بیگ تیار کرنا چاہتی ہیں، اس میدان میں آنا چاہتی ہیں، گھر رہ کر لیدر کے بیگز تیار کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دوں گی کہ آپ نے ایک بہت اچھا فیلڈ چنا ہے، اور اس کے اندر آپ ایک دفعہ سیکھ لیں گی تو آپ اپنے لیے بہت زیادہ اچھا فیوچر کریٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ اس میں لیدر کی پروڈکٹس کے اندر بہت اچھا معاوضہ ہے. باہر یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی خاتون کرنا چاہ رہی ہے، لیدر کے اوپر کام کرنا چاہ رہی ہے، تو میں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ پہلے یوٹیوب ویڈیوز ضرور دیکھیں. اور اگر کوئی بھی کالج جو کہ لیدر کا کوئی کورس کروا رہا ہے تو وہ بیسک کورس ضرور سیکھ لیں. اپنے شوق کو پایہ تکمیل پہ لانے کے لیے آپ کچھ سامان بیسک لیدر کا لے کے آئیں، لیدر خرید کے لائیں، اور آپ گھر میں لیدر کے ساتھ اسی طرح ایکسپیریمنٹیشن کریں جیسے کہ آپ کپڑے کے ساتھ سلائی مشین کے اوپر کرتی ہیں. ہاتھ کی سٹچنگ سے ہی اس کو سیکھے پراپر ویڈیوز دیکھ کے آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح ایک والٹ بنتا ہے، کس طرح ایک چھوٹا سا بیگ جو ہے وہ سلنگ بیگ یا کوئی بیسک بیگ والٹ بنتا ہے، وہ بنائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام جو ہے آسان کام ہے. لیکن ہر کام کے کچھ جیسے رموز و اوقاف ہوتے ہیں، تو لیدر کے بھی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس ہیں، جیسے کہ آپ پیٹرن کے بغیر نہیں بنا سکتے، یہ آپ کو کسی سے سیکھنے پڑیں گے. تو کوئی نہ کوئی کالج کورس کروا رہا ہوتا ہے، ان سے کریں. اور اگر نہیں بھی آپ کے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹی تو آپ یوٹیوب ویڈیو سے ضرور سیکھیں. مدیحہ مقصود، آج کی نشست میں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. دوستو، آج کی اس نشست سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مدیحہ مقصود مشکلات سے نہیں گھبرائیں، اور انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا اور آگے بڑھتی گئیں، اور مشکلات ان کے لیے آسانیوں میں تبدیل ہوتی گئیں. اور میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کشتی پانیوں پر تیرتی ہے، ساحلوں پر نہیں. اسی عزم کے ساتھ اپنے میزبان سلامت سعدی کو پیشکار عفت علوی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum.